درود و سلام کی مقبول و نادر کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار کے عربی مقدمے کے اردو ترجمے کے چوتھے حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدی احمد بن ثابت المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کے فضائل جو میں نے دیکھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب میں تونس میں غار ملحق سے واپس آیا تو میں نے اپنے شیخ سے مغرب کی زیارت کے لیے جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں وزرنت سے بحری جہاز میں سوار ہوا۔ 18 دنوں تک ہوا نے ہمیں روکے رکھا، یہاں تک کہ قافلے والے تنگ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھنے لگا اور میں بھی ان کے ساتھ پریشان تھا۔ ہم نے بحری جہاز سے اترنے اور خشکی کا سفر کرنے کے بارے میں کہا تو اس رات میں 2 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے رات کی پہلی تہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم کل انشاءاللہ سفر کرو گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت اور آسانی سے یہاں سے نکال دے اور ہوا ہمارے بجائیہ پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایسی وصیت فرمائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھو اور اللہ اور لہو سے بچو۔ پھر میں اپنی نیند سے بیدار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ پھر اللہ کریم سے التجا کی کہ ایک مرتبہ پھر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرما۔ پھر میں سو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلی شکل وہیبت میں مجھے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی پہلا سوال کیا، حضور نے وہی پہلا جواب دیا اور مجھے اپنی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے اور لہو و لعب سے بچنے کا حکم دیا۔ میں نہیں جانتا کہ کس لہو و لعب میں مبتلا ہوں یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دوں۔ پھر میں بیدار ہوا اور میرے پہلو میں جو دوست تھے ان کو میں نے خبر دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ خواب سچا اور اچھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں تجھے یہ بات کہی ہے تو ہم اللہ کی برکت اور اس کی مدد سے کل سفر کریں گے۔ جب دن طلوع ہوا اور سورج نکل آیا تو وہی تند و تیز ہوا ہمارے سامنے تھی تو میں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ جن و انس میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر سکتا ہے وہ تو اپنی صورت میں معصوم ہے، یہاں تک کہ شیطان اور اس کے علاوہ کوئی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہو سکتی۔ میرا یہی حال رہا یہاں تک کہ ہوا تھم گئی اور ہم 2-3 میل چلے، پھر اسی تند و تیز ہوا نے ہمیں آ لیا۔ ہم مرثیہ شہر کا نام کو لوٹ گئے اور اپنی کشتی کو لنگر انداز کر دیا۔ سواروں کی کثیر تعداد نیچے اتر گئی، میں بھی ان کے ساتھ اترنے کا ارادہ کیا۔ وہ چھوٹی سی کشتی میں اترے اور میں نے اس حد تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ پایا اور کیونکہ بھیڑ نے مجھے روک دیا۔ جب وہ اسکی پر اتر گئے اور چھوٹی سی کشتی دوسری مرتبہ لوٹ کر آئی تو میں نے اس سمندری آدمی سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ مسخر کر دے تو کہ تم مجھے یہاں اتار دو تاکہ میں برتن لا کے اس میں پانی بھر لوں۔ وہ کہنے لگے کہ پانی ہمارے ہاں حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر کشتی کے رئیس نے کہا کہ ہوا نے اپنا رخ بدل لیا ہے، ہم سفر شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ خشکی پر اتر گئے تھے ان سب کو آواز دی، وہ سب سوار ہو گئے، 2 یا 3 آدمی رہ گئے۔ جس سمت ہم سفر کر رہے تھے وہاں پھر سخت ہو گیا ہوا۔ خشکی پر رہنے والے آدمیوں میں سے ایک پھر ہمارے ساتھ مل گیا اور اس نے خشکی کے رئیس سے کہا کہ وہ اس کے لیے چھوٹی کشتی اتارے۔ پھر انہوں نے کشتی لنگر انداز کی۔ اس آدمی نے رئیس سے کہا کہ یہ سلامتی کی ہوا ہے، ہم نہ تم سے اور نہ تیرے علاوہ کسی اور سے امید رکھتے ہیں۔ پھر رئیس نے کچھ ضروریات اپنے ساتھیوں کو عطا کرنے کو کہا۔ اسی روز ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سفر کیا اور کسی چیز نے ہمیں نہ روکا یہاں تک کہ ہم بجائیہ پہنچ گئے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ کریم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فضل کو ہمارے لیے دگنا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہمارے اوپر احسان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اقدس پر درود پاک بھیجنے کے جو فضائل میں نے مشاہدہ کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں جگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو میرے ساتھ آ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر تشریف فرما تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے اوپر اپنے گھر جلانے کی تہمت لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے تیرے اوپر بہتان لگایا ہے، آگ اس کو کھائے گی۔ میں بیدار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید فرمائے۔ پھر میں سو گیا اور ایک آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ میں نے لوگوں کے گروہ کو دیکھا جو اس آدمی کے پیچھے جا رہے تھے، ان پر سفید لباس تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سے کہا کہ میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب لبیب علیہ التحیۃ والثناء کے توسل سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مکان میں ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری مخلوق سے پہلے پہنچا دے تاکہ میں تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکوں اور اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کر سکوں۔ بجلی کی مانند کسی چیز نے مجھے اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا قبلہ رو پایا اور نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ تو میں نے عرض کی کہ مجھے ایسی وصیت فرمائیں کہ جس کے سبب اللہ مجھے نفع دے۔ آپ نے کہا کہ میری ذات پر کثرت سے درود پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اچھے خاتمے پر موت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ میں نے تیسری بار عرض کی کہ مجھے یہ ضمانت دیں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ تمام اولیاء کرام سے تمام اولیاء اللہ کریم سے اچھے خاتمے کو طلب کرتے ہیں اور میں تجھے اچھے خاتمے کی ضمانت دے رہا ہوں۔ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ ہاں آپ سے یہ قبول کرتا ہوں۔